بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میری آنکھیں جیسے کسی بھاری بوجھ تلے دبی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ شادی کی تقریب میں اچانک میرے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو خود کو ایک عجیب و غریب کمرے میں پایا۔ دیواروں سے مدھم روشنی چھن کر آ رہی تھی جو کمرے میں پراسرار سایوں کا رقص پیدا کر رہی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی، دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت میرے ارد گرد موجود ہو، میری ہر حرکت کو دیکھ رہی ہو۔ کمرے میں ہولناک آوازیں گونج رہی تھی جو کبھی قریب آتی کبھی دور جاتی محسوس ہو۔ دیواروں پر بنے نقوش جیسے حرکت کر رہے تھے اور ایک عجیب سی دھند کمرے کو گھیرے ہوئے تھی۔ میری حالت غیر تھی، آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور دل میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مجھے اپنے بچے کی فکر ستانے لگی، کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ میں بے بس تھی اور اس عجیب و غریب ماحول میں کسی مدد کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر لمحہ میرے لیے قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں یہاں کیسے آئی اور یہ پراسرار جگہ کیا ہے؟ میرا نام فائزہ ہے، میری عمر 23 سال ہے، میں نے گریجویشن مکمل کر لی ہے اور تعلیم کے دوران ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میری شادی کو ابھی 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا جب میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ معذور ہو گئے۔ اس واقعے نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ میرے شوہر اسد ایک محنتی اور خوش مزاج انسان تھے۔ ان کے ساتھ گزارے ابتدائی دن بہت خوبصورت اور خوشیوں سے بھرپور تھے۔ ہماری شادی کے پہلے چند مہینے خوابوں کی طرح تھے۔ اسد اور میں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور ہمارا رشتہ محبت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ ہر صبح اسد کے مسکراتے چہرے کے ساتھ شروع ہوتی اور شام کو ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے، ہنستے اور باتیں کرتے۔ اس گھر میں اسد کی والدہ یعنی میری ساس، ان کی کنواری بہن اور ہم دونوں رہتے تھے۔ اسد ہمارے گھر کا واحد کمانے والا تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں بطور انجینئر کام کرتا تھا۔ اس کی کمائی اچھی تھی اور وہ ہم سب کی ضروریات پوری کرنے کے قابل تھے۔ ایک دن میں نے اسد کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور دل میں خوشی کی لہر دیکھ کر میرا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ اس دن وہ دفتر سے جلدی واپس آئے، میرے لیے پھول اور مٹھائیاں لے کر آئے۔ ہم دونوں نے ایک خوبصورت شام ساتھ گزاری۔ اسد نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری آنے والی زندگی کے ہر لمحے کو یادگار بنائیں گے اور میرا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں گے۔ یہ خوشیوں سے بھرا وقت بہت کم میری قسمت میں لکھا گیا۔ جہاں ایک طرف اولاد کی خوشی مل رہی تھی، وہیں دوسری طرف شوہر کے غم نے اس خوشی کو جیسے کہیں دھندلا کر دی۔ ایک شام جب اسد دفتر سے واپس آ رہے تھے، ان کا حادثہ ہو گیا۔ میری دنیا یکدم اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اسد کی معذوری نے ہماری زندگی کے رنگین خوابوں کو بکھیر دیا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اسد کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں انہیں اس مشکل وقت میں چھوڑ نہیں سکتی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ میں ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے گھر کو بکھرنے سے بچاؤں جیسے میرے شوہر کرتے آئے تھے۔ میری ساس ایک سخت مزاج خاتون تھی، مگر اسد کی حالت دیکھ کر وہ بھی نرم ہو گئیں۔ وہ ہماری مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی، مگر ان کی صحت بھی اچھی نہیں تھی۔ میری نند ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اسے اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ میری زندگی ایک نئے سفر پر چل پڑی تھی جہاں ہر دن ایک نئے چیلنج کے ساتھ نمودار ہوتا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے اور اسد کا بھرپور خیال رکھتی۔ ہر روز کی مشکلات اور ان کے ساتھ گزرے لمحے مجھے اور بھی مضبوط بنا رہے تھے۔ جب میں نے اسد کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور چہرے پر ایک مسکراہٹ کھل گئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت بھرے لہجے میں کہا، فائزہ، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتا رہا ہوں کہ ہم ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے والدین بنیں گے اور یہ خواب اب حقیقت بننے والا ہے۔ اسد کی آواز میں جوش اور خوشی کی ملاوٹ تھی اور میں نے اس کے چہرے پر ایک نئے جذبے کو محسوس کیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب کیا، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، ہم اپنے بچے کو اس دنیا کی ساری خوشیاں دیں گے اور میں اسے وہ سب کچھ سکھاؤں گا جو میں جانتا ہوں۔ اس کے ان الفاظ نے میری روح کو سکون بخشا اور مجھے یقین ہو گیا
کہ ہم دونوں مل کر اس سفر کو ایک خوبصورت یاد میں بدل دیں گے۔ اسد کا میرے ساتھ رویہ جیسے مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے، ہر وقت میرے آرام اور خوشی کی فکر میں رہتے۔ پہلے وہ جو خرچے کے پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتے، اب وہ مجھے دینے لگے تھے تاکہ میں گھر میں اپنی پسند کی چیزیں بنا سکوں۔ اسد کی اس تبدیلی نے میری زندگی کو آسان بنا دیا، مگر اسد کی ماں وہ اس تبدیلی سے خوش نہیں تھی۔ ایک دن جب اسد نے ماہانہ خرچے کے پیسے مجھے دیے تو میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں ناراضگی کی جھلک دیکھی۔ وہ ہمیشہ یہ پیسے اپنے ہاتھ میں رکھتی اور گھر کے سارے معاملات خود سنبھالتی۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ اب وہ پیسے میرے ہاتھ میں دیے جا رہے تھے۔ ایک شام جب میں نے اپنی پسند کی بریانی بنائی تو ساس نے کچھ کہے بغیر ہی اپنی پلیٹ چھوڑ دی اور چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس تبدیلی سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے کبھی براہ راست کچھ نہیں کہا، مگر ان کے رویے سے واضح تھا کہ وہ اسد کی اس نئی روش سے خفا ہیں۔ اسد بھی اس بات کو سمجھتے تھے، مگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری اور بچے کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اسد نے مجھے تسلی دی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ساس بھی اس تبدیلی کو قبول کر لیں گی۔ میرے لیے یہ وقت بہت نازک تھا۔ ایک طرف میں اسد کی محبت اور خیالداری سے خوش تھی، مگر دوسری طرف ساس کی ناراضگی میرے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساس کی دل جوئی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی تاکہ ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار رہ سکے۔ ان نئے حالات میں نے اپنی محبت اور احترام سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی اس تبدیلی کو قبول کر سکیں۔ میرے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو اور جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چل گئی۔ ان حالات میں اپنے بھائی کے رحم و کرم پر تھی۔ بھائی نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے مجھے ہر ممکن سہولت فراہم کی اور جیسے تیسے کر کے میری گریجویشن مکمل کروائی، مگر اس کے اس فیصلے پر بھابھی بہت ناراض ہوئی۔ بھابھی شروع سے ہی چاہتی تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے تاکہ گھر کی ذمہ داریاں کم ہو سکے اور میری پرورش کا بوجھ ان پر نہ رہے۔ وہ اکثر بھائی سے کہتی رہتی کہ لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں بس جلدی سے شادی کر دینی چاہیے۔ میں بھائی کی حمایت کے باوجود بھابھی کی باتوں سے دل برداشتہ ہو جاتی۔ بھائی نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا اور کہا کہ میری تعلیم مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ میں خود مختار بن سکوں۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا دل تو دکھتا تھا، مگر میں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا عزم کیے رکھا۔ میں نے پڑھائی پر پوری توجہ دی اور بھائی کی حمایت نے مجھے مضبوطی دی۔ جب میری گریجویشن مکمل ہوئی تو میں نے ایک سکون کی سانس لی، مگر ساتھ ہی بھابھی کی ناراضگی بھی محسوس کی۔ ان کی نظر میں میری تعلیم کا دورانیہ بہت طویل ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے۔ میرے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا، جہاں ایک طرف میں نے اپنے خواب پورے کیے تھے اور دوسری طرف بھابھی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف چند ہی رشتے پائے تھے، اور جب میری شادی اسد سے ہوئی تو میں نے اپنے دل میں خوشگوار ازدواجی زندگی کا خواب بسایا۔ اسد اور میں دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے اور ہماری زندگی محبت اور اعتماد سے بھرپور ہوتی۔ ہم نے مل کر ایک خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ مجھے اپنے بچے کی فکر بھی ستانے لگی۔ ہر روز میں دعا کرتی کہ اللہ ہماری خوشیوں کو قائم رکھے اور ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ہم سب مل کر خوشی خوشی زندگی گزاریں اور میرے بچے کو ایک خوبصورت اور محفوظ زندگی ملے۔ میری زندگی کا یہ دور بہت نازک تھا، جہاں خوشی اور خوف دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ اسد کی محبت اور خیالداری نے مجھے مضبوط بنایا اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہر مشکل کا سامنا حوصلے سے کروں گی تاکہ ہمارے خواب پورے ہو سکیں۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہماری زندگی کی خوشیوں کے درمیان اچانک ایک طوفان آیا جب اسد ایک حادثے میں معذور ہو گئے۔ اس دن کا آغاز بالکل عام دنوں کی طرح ہوا، لیکن شام کو جب اسد دفتر سے واپس آ رہے تھے، ان کی گاڑی کو خوفناک حادثہ ہوا۔ میری دنیا یکدم اندھیرے میں ڈوب گئی جب میں نے یہ خبر سنی۔ اسد کی معذوری نے نہ صرف ہماری زندگی کے خوابوں کو بکھیر دیا، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو بھی شدید متاثر کی۔ اسد جو ہمیشہ سے ہمارے گھر کا ستون تھے، اب بستر پر تھے اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی مایوسی اور بے بسی دیکھ رہی تھی۔ اسد کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ پہلے جہاں اسد کی کمائی سے ہمارا گھر چلتا تھا، اب مجھے سوچنا پڑتا کہ میں کس طرح اس صورتحال کا سامنا کروں۔
اسد کی ماں جو پہلے ہمارے مالی معاملات میں مجھ سے ناراض تھی اب اور بھی زیادہ سخت مزاج ہو گئی۔ ان کی نظر میں شاید میں اس تبدیلی کی ذمہ دار تھی۔ اسد کی معذوری نے ہماری زندگی کو نئے راستے پر ڈال دیا۔ ہر دن ایک نئی مصیبت لاتا اور مجھے ہر وقت یہ فکر رہتی کہ ہم اس مشکل کا سامنا کیسے کریں گے۔ میں نے اپنے آپ کو اور بھی مضبوط بنایا اور ہر ممکن طریقے سے اسد کی دیکھ بھال کی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت انہیں میری ضرورت تھی اور میں انہیں اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسد کی حالت نے ہماری زندگی کی خوبصورتی کو ماند کر دیا، مگر میں نے اپنی محبت اور حوصلے سے ہر لمحے انہیں سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں دعا کرتی کہ اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکالے اور ہماری زندگی میں پھر سے خوشیوں کی بہار آئے۔ اس وقت کا سامنا کرتے ہوئے میں نے یہ عہد کیا کہ ہر مشکل کا سامنا کر کے اسد کے ساتھ کھڑی رہوں گی، کیونکہ محبت اور وفاداری ہمارے رشتے کی اصل بنیاد تھی۔ گھر کا گزارا تنگ ہونے لگا۔ اسد کی دوائیوں کا خرچہ اور گھر کے دیگر اخراجات پورے کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری نند کالج میں پڑھتی تھی اور اس کی فیس کا انتظام بھی کرنا پڑتا۔ اسد کی ماں مجھے ہر وقت تانا دیتی کہ میں خرچے چکانے میں ناکام ہوں۔ پہلے تو خرچے چکانے کی جلدی ہوتی تھی، سارے پیسے رکھ لیتی، مگر اب ہر چیز کا پورا نہ ہونا ان کے لیے اور مسئلہ بن گیا تھا۔ میں 7 ماہ کی حاملہ تھی اور ایسے وقت میں گھر سے باہر جا کر کام کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری خود کی حالت بگڑنے لگی اور میں بالکل زرد پڑتی جا رہی تھی۔ جسمانی اور ذہنی دباؤ نے میری صحت پر گہرا اثر ڈالا۔ ہر دن ایک نیا چیلنج لے آتا اور میں خود کو بار بار اس آزمائش میں پاتی۔ مجھے اپنے آنے والے بچے کی بھی فکر لاحق تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کو اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جس سے ہم گزرے تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اسد کی دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کاموں کو سنبھال سکوں، مگر میرے حالات نے مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور خود کو یاد دلاتی رہی کہ یہ سب عارضی ہے اور ایک دن ہماری زندگی میں پھر سے خوشیوں کا سورج طلوع ہوگا۔ مگر اس وقت میں نے اپنے بچے کی حفاظت اور اسد کی دیکھ بھال کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ ہر ممکن طریقے سے ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بھائی سے والدین کے گھر میں حصہ مانگوں۔ میں نے ہمیشہ بھائی اور بھابھی کے احسانات کا شکر گزار رہنے کی کوشش کی، کیونکہ وہی تھے جنہوں نے میری تعلیم مکمل کروائی اور میرے لیے ایک بہتر زندگی کی راہ ہموار کی۔ لیکن اس وقت کی مشکلات نے مجھے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساس کے دباؤ نے مجھے اندرونی طور پر توڑ کر رکھ دی۔ ان کی باتیں میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ آخرکار اپنے شوہر اور مستقبل کے بچے کی خاطر میں نے بھابھی اور بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچی میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا اور الفاظ میری زبان پر جیسے رک سے گئے۔ میں نے دبے لفظوں میں بھائی اور بھابھی سے بات کی اور جیسے ان سے حصہ مانگنے کی بات کی، بھابھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً ہتھے سے اکھڑ گئیں اور چیخنے لگی، تمہارے پاس کیا شرم و حیا نہیں ہے؟ ہم نے تمہیں اولاد کی طرح پالا، تمہاری تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور آج تم ہم سے حصہ مانگنے آئی ہو۔ بھائی بھی سخت ناراض تھے، ان کی آنکھوں میں غصے اور مایوسی کی جھلک تھی۔ انہوں نے کہا، فائزہ، ہم نے تمہیں اپنی بہن کی طرح سمجھا، تمہیں اپنی زندگی سنوارنے کا ہر موقع دیا، آج تم ہمارے سامنے یہ بات کر رہی ہو؟ تم بہت احسان فراموش ہو، تمہیں یہاں آنے کی آئندہ ضرورت نہیں۔ بھائی اور بھابھی کے ان الفاظ نے میرے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ان سے معافی مانگی، مگر ان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب تم یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ میں وہاں سے نکل آئی، مگر دل میں ایک بوجھ اور دکھ لیے ہوئے۔ میں نے کبھی اسد یا اپنے بچے کے لیے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہا، مگر حالات نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا۔ گھر واپس آتے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا خود کروں گی اور بھائی اور بھابھی کی زندگی میں دوبارہ مداخلت نہیں کروں گی۔ میرے شوہر اسد کا رویہ مجھ سے بیزارگی کا تھا۔ ان کی ماں ان کے سرانے بیٹھ کر سارا دن میری برائیاں کرتی۔ پہلے جب اسد دفتر جاتے تو انہیں بات کرنے کا موقع کم ملتا، مگر اب جب اسد گھر پر ہی تھے تو ساس پوری طرح انہیں میرے خلاف کرتی۔ اسد جو کبھی محبت اور احترام سے پیش آتے اب مجھے ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ میں کام چور ہوں، زیادہ کھاتی اور ان کی ماں کا اور اس کا خیال نہیں رکھتی۔
मेरी नंद सिद्रा भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रही थी और इस सारी सूरत हाल से बेखबर थी। एक दिन मेरी सास ने असद को इस कदर भड़काया कि उसने गुस्से में आकर मुझे कहा, फायजा, तुम्हें किसी बंगले पर नौकरी करनी होगी, अब हम तुम्हारी ये बेकारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह लगे। ये ख्याल मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। असद का ये कहना कि मैं नौकरी करूं, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कह रही हूं कि मैंने उनकी ज़िंदगी में कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। मेरी सास के झूठे इल्ज़ामात और असद की नाराज़गी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने हमेशा असद और उनके घर वालों का ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी हर कोशिश बेसूद थी। मैंने असद की बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू को रोकते हुए कहा, असद, मैं तुम्हारे और इस घर के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। तुम जानते हो कि मैं हामला हूँ और इस वक्त मेरे लिए बाहर जाकर काम करना मुश्किल है। मगर असद की आंखों में कोई नरमी नहीं। वो बस माँ की बातों में आकर मुझे इल्ज़ाम देते। मैंने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत बदतर होती जा रही थी। मुझे आने वाले बच्चे की भी फिक्र लाहक थी और मैंने दुआ की कि अल्लाह हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल। मगर उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज असद और उनकी माँ की नाराज़गी का सामना करना था। मेरी ज़िंदगी एक मुश्किल इम्तिहान में तब्दील हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे उस आजमाइश का सामना करूं। यही सोचकर मैं अपने मोहल्ले से दूर एक ऐसे इलाके में नौकरी की तलाश में चली आई जहां मुझे कोई पहचानता ना हो। यहाँ पर मैंने एक दो घरों में काम के बारे में पता किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। हाँ, एक घर में मुझे इस बात की उम्मीद हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे घर में शादी है और शादी के घर का काम आपको संभालना होगा। मैंने फौरन रजामंदी दे दी, क्योंकि वो 2-3 दिन के मुझे अच्छे खासे पैसे मिलना थे। मुझे मेरी ज़रूरत के लिए काफ़ी थे। यही वजह थी कि मैं खुशी खुशी घर आई और असद को इस बारे में बताया। लेकिन असद के माथे पर भी तेवरियाँ ही चढ़ी रहीं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि मैं इस हालत में बाहर निकलकर काम ढूंढती रही हूँ और अब इसी हालत में काम पर जाऊँगी। असद का ये रवैया देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपनी अम्मी की बातों में आकर मेरे साथ इस तरह का सलूक रवा रखेंगे। असद की वो मोहब्बत और उनकी वो वारफत की कहीं खो कर रह गई। खैर, 2 दिन के बाद मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। शादी वाले घर का काम था और अच्छा खासा था। मैं बहुत थक जाती और निडाल हो जाती। मेरी तबीयत बहुत गिरी रहने लगी। हालांकि वहाँ पर खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं थी, मैं वहाँ से खा लेती, लेकिन फिर भी काम की ज्यादती की वजह से मेरी तबीयत और हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और मुझे अपने आप में बहुत कमजोरी महसूस होती। मेरी हालत असद भी देख रहे थे, लेकिन उनके नज़दीक उनकी माँ का कहा ज्यादा अहम था। यही वजह थी कि वो अपनी माँ के कहे को ज्यादा अहमियत देते और मेरी हालत को नज़रअंदाज कर रहे थे। मुझे काम पर जाते हुए आज 3रा दिन था। घर पर शादी का फंक्शन चल रहा था और मैं उस वक्त अंदर बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी कि अचानक एकदम से मुझे क्या हुआ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अजीब व गरीब कमरे में मौजूद पाया। उस कमरे के दरो दीवार पर कुछ अलग से थे। यहाँ एक मखसूस किस्म की बू महसूस हो रही थी। मैं घबरा सी गई। एक दिन अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपने जहन पर जोर देने की कोशिश की तो याद आया कि शादी वाले घर में मौजूद थी और वहीं पर मेरे साथ कुछ हुआ था, जिसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई। उस कमरे की दीवारों से मुझे आवाज़ें महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे दीवारें बोल रही हूँ। मैं घबरा रही थी। मुझे अपने बच्चों की फिक्र सता रही थी। इस बात का तो मुझे पता चल गया था कि मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो चुकी है और ये पैदाइश कबल इस वक्त हुई है, इसीलिए मुझे अपने बच्चे की फिक्र सता रही थी। न जाने वो किस साल में होगा, कैसा होगा। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। इसीलिए मैंने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, कोई है? कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। किसी ने मेरी पुकार के जवाब में आवाज़ नहीं दी। मैंने फिर से कहा, कोई है तो मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। मैंने बेबस लहजे में जब ये कहा तो कुछ देर बाद कमरे में हल्की सी रोशनी महसूस हुई। फिर किसी की आमद की आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा तो एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी आंखों में अजीब सा रंग लग रहा था। नीली आंखें अजीब सी कशिश लिए हुई थी। मैं यकटक उसे देख रही थी।
حالانکہ میں جس حالت میں موجود تھی شدید تکلیف میں تھی، لیکن پھر بھی اس عورت کا حسن اور نورانیت مجھے عجیب طرح سے محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے وجود کے گرد میں اس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس عورت میں مجسمے نور محسوس ہو رہا تھا اور عجیب سی کشش تھی جو میری آنکھوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ عورت جب بولی تو بہت نرمی سے اور انتہائی نرم لہجے میں مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا بات ہے فائزہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کے نرمی سے مخاطب کرنے پر میں شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے میں بہت زور سے چلا رہی تھی، اور جس طرح اس نے یہاں آ کر نرمی سے مجھ سے سوال کیا تو مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ دراصل میں یہاں پر اکیلے گھبرا گئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور میرا بچہ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً اس سے سوال کیا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے اور بیٹا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، وقت سے پہلے کی پیدائش ہے، کیا وہ اتنا صحت مند ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جب تم دیکھو گی تو خود حیران ہوگی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور صحت مند بچہ ہے۔ اس کی نرمی میں ایک سکون تھا، اس کے بولنے میں ایک طمانینت کا احساس تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی تو مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں نے اسے دوبارہ پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے کون ہسپتال لایا؟ جب میں نے اسے یہ سوال کیا تو وہ بڑی پراسرار سی ہنسی ہنس کر بولی، یہ جنات کا اسپتال ہے اور جنات کا لیبر روم ہے۔ میں جنات کے اسپتال کی ایک ڈاکٹر ہوں اور تمہیں ہم لوگ یہاں پر لے آئے تھے۔ شادی والے گھر میں سب اپنی جگہ پر مصروف تھے، وہاں پر کسی کو تمہاری پرواہ نہیں تھی، اسی لیے ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ تمہاری طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور حالت خراب تھی، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو شاید تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا تو میں ایک دم خوف زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ جگہ اتنی خوفناک ہوگی۔ جنات کا اسپتال، ڈاکٹرنی جنات، یہ سب سن کر میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنات کا اسپتال ہے اور میں اس میں موجود ہوں۔ میرے خوف کو محسوس کر کے وہ کہنے لگی، تم ڈرو مت، بالکل محفوظ ہو یہاں پر، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے کو تمہارے پاس لایا جائے گا اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کر لینا۔ اس جن ذاتی کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، لیکن در حقیقت تو اب مجھے اس بات کی فکر تھی کہ آخر انہوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور میرا بچہ کس سال میں ہے۔ مجھے اس بات کی شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد 2 عورتیں اور داخل ہوئی جن کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا۔ ان 2 عورتوں کے چہروں پر بھی بہت نرم مسکراہٹ تھی، وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ میں ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یا اللہ خیر، کیا جنات کے گھرانے میں سب اسی طرح خوبصورت ہوتے ہیں؟ اتنی خوبصورت عورتیں اور یہاں پر ملازمت کر رہی ہیں۔ میں حیرت کے مارے صرف یہ سوچ کر رہ گئی۔ دونوں نرسیں تھیں اور اس لیبر روم میں ڈاکٹر کے ساتھ اس کی مدد کرواتی تھی۔ وہ دونوں جب میرے قریب آئی اور میرے بچے کو میری گود میں لٹایا تو اسے دیکھ کر ایک پرسکون احساس میرے پورے وجود میں دوڑتا چلا گیا۔ وہ بچہ بھی انہی کی طرح بہت خوبصورت تھا، اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیلی تھی اور اس وقت وہ سو رہا تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے وجود کا حصہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ میں یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے مسلسل پیار کر رہی تھی۔ مجھے اسد کا خیال آ رہا تھا جنہوں نے ایک ایک لمحہ اس دن کے لیے گن کر گزارا تھا۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ انہی کا خیال آیا۔ ان کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اسد کا رویہ جتنی تکلیف دے رہا تھا، اب مجھے اس بچے کو دیکھ کر ایک امید مل گئی کہ شاید ان کا رویہ تبدیل ہو جائے اور مجھ سے پہلے کی طرح محبت جتانے لگے۔ یہ سوچ کر میں تھوڑا مطمئن ہوئی تھی۔ جنات کے اسپتال کے ڈاکٹر نے مجھے بھی کچھ دیر وہیں رکنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تم کمزور ہو، کچھ دیر یہاں پر رکو، اس کے بعد ہی ہم تمہیں اسپتال سے ڈسچارج کریں گے۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر پریشانی آ گئی، کیونکہ میں تو گھر کے کام کے لیے نکلی تھی۔ اگر میں وقت پر واپس نہ گئی تو پھر بھی گھر والے کیا خیال کریں گے؟ انہیں ویسے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ مجھے تو خود بھی اس جگہ کی خبر نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں عجیب ادھیڑ بن میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے لیے کیا کروں۔ میں پریشان سی بیٹھی تھی۔
बच्चा अभी भी मेरी गोद में मौजूद था और मैं उसकी तरफ देखते हुए सोच रही थी कि ये कितनी पुरसुकून नींद सो रहा है, कितना पुरसुकून लग रहा है, इसके चेहरे पर कितना नूर है। मैं यकटक उस बच्चे को देखते हुए सोच रही थी, कभी वो मुझे अपने जैसा लगता और कभी असद के जैसा। माँ बनने का एहसास बहुत खुशगवार था और उस वक्त मैं उसी एहसास से गुजर रही थी, लेकिन मुझे उस जगह से खौफ महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मुसीबत में फंस गई हूँ। हालांकि वो डॉक्टर बड़ी नरम मुस्कुराहट से मेरी तरफ देख रहे थे। उसके बात करने का अंदाज भी मुझे बड़ा मुख्तलिफ लगा। उसके अलावा बाद में जो औरतें आई उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी। अपने बेटे को देखकर मेरा हर वहम और शक दूर हो गया था, लेकिन अभी भी मेरे दिल में अजीब सा वहम सर उठा रहा था। अगर मैं यहीं पर कैद होकर रह गई तो किसी को क्या मालूम होगा कि मैं कहाँ हूँ, कौन मुझे ढूंढेगा। ऐसे तो मुझे पहले ही परवाह करना छोड़ गए थे, बाद में वो मेरा किस तरह ख्याल रखेंगे। अजीब तरह की सोचें मेरे दिमाग को चकराने लगी। फिर एकदम से दीवारों के पार से अजीब सी आवाज सुनाई। कुछ साए दौड़ते दिखाई दिए जिन्होंने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया। मैं शदीद खौफजदा हो गई। न जाने ये किस तरह की आवाजें लग रही थी, लेकिन उस आवाज में अजीब सा खौफ था, अजीब सा जादू था और मुझे उस आवाज ने शदीद खौफजदा कर दिया। उन भागते हुए सायों ने मेरे दिल पर दहशत तारी कर। मैं घबरा उठी, बेसाख्ता चिल्ला उठी और यकदम अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया। मुझे यूं लगा जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। न जाने क्यों मुझे उनसे खौफ महसूस हो रहा था। हालांकि वो मेरे साथ नरमी वाला रवैया रखे हुए थे, लेकिन मैं फिर भी डर रही थी, घबरा भी रही थी। मुझे इस बात का खौफ था कि आगे न जाने मेरे साथ क्या होगा। जिन्नात का ये अस्पताल है, कहीं मेरा कैद खाना न बन जाए, कहीं मैं यहीं पर कैद न होकर रह जाऊं। उसके बाद ही वो दो औरतें दोबारा आई और मुझसे बच्चे को लेकर जाने लगी तो मैं खौफजदा हो गई। मैंने कहा, आखिर इसे कहाँ लेकर जा रही हो? तो वो नरमी से मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे बच्चों का डॉक्टर आया है, वो इसे चेक करेगा, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है इसे चेक नहीं किया गया। एक बार चेक करके अपनी तसल्ली करेगा, फिर ही हम तुम्हें इस बच्चे का सर्टिफिकेट बना कर देंगे। उसके मुंह से ये सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरा दिल इस पर रजामंद नहीं था कि मैं अपने बच्चे को उसके साथ भेजूं। लेकिन मजबूरन मैंने बच्चे को उनके हवाले कर दिया और उसके बाद एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठी। मेरे दिल में अजीब तरह के वसवसे सर उठा रहे थे, तरह तरह के वहम मुझे झंझोड़ रहे थे। यही वजह थी कि मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती। अभी कमजोरी, नकाहत और तकलीफ की वजह से यहाँ से उठकर जा नहीं सकती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं फौरन उठ जाती, लेकिन उस वक्त मेरी नजरें दरवाजे पर ही थी। करीब था कि मैं उठकर चली जाती, क्योंकि मेरे बेटे को गए हुए बहुत देर हो गई थी। अचानक वो दोनों औरतें फिर से अंदर आई। उनके हाथ में मेरा बेटा था। मैंने एकदम बेताबी से बढ़कर बच्चे को थाम लिया, जबकि वो दोनों मेरी बेताबी देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम शायद हम पर भरोसा नहीं करती, लेकिन यकीन करो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत बेज़रर से लोग हैं और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम पर शक मत करो। उसकी बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे अमल से उनको ये बात वाज़ेह हो गई थी कि मैं उन पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो मुझे ऐसा कह रही हैं। ताहम ये जगह बहुत पुरअसरार थी जिसने मुझे खौफजदा कर रखा था। यही वजह थी कि मैं यहाँ से भागना चाहती थी, निकलना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम मैं घर वापस कैसे पहुंची, लेकिन एक बात तो तय थी कि मुझे यहाँ से निकलना है। न जाने कितनी देर मुझे यहाँ और बैठना पड़ा, जब अचानक दोबारा से वही पहले वाली डॉक्टर आम मौजूद हुई और कहने लगी, अब तुम बिल्कुल ठीक और घर जा सकती हो, हम तुम्हें घर तक पहुँचा देते हैं। ये कहते ही उसने अपने साथ मौजूद दूसरी औरत को कोई इशारा किया। वो मेरी चीजें समेटने लगी और फिर बच्चे को मेरी गोद से पकड़ लिया। मैं हैरानी से अक्का बक्का ये सब देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इनकार करूं। मैं खुद ही घर जाना चाहती थी, किसी का सहारा नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कैसे हैं। ये मुझे घर तक पहुंचा कर भी आते हैं या रास्ते में कुछ गलत कर दें। मैं इस बात से परेशान थी, इसी वजह से उनके साथ नहीं जाना चाहती। मेरे चेहरे पर खौफ सा था और कश्मकश थी, लेकिन उनके चेहरे पर नरमी और मुस्कुराहट थी। और जिस तरह से वो औरत मेरे बच्चे को गोद में उठाकर खड़ी थी, मुझे वो बहुत अजीब लग रही थी। हालांकि उनके लहजे में अपनाइयत थी और एक अपनेपन का तासुर था, लेकिन फिर भी मेरी खौफ की कोई हद नहीं थी।
चलो चलते हैं। कुछ देर सोचने के बाद मैं उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही एक अजीब सा चक्कर मेरे दिमाग में आया। करीब था कि मैं गिर पड़ती। मैंने बिस्तर को पकड़ लिया और फिर वहां से उसके साथ निकल। बाहर आकर मुझे यूं लगा जैसे मैंने खुली फिजा में भरपूर सांस लिया हो। मैं उस वक्त खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही। हालांकि मैं जिंदगी की तकलीफ से गुजरी थी, लेकिन फिर भी मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल चाको चौबंद हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने बच्चे को उठाकर चलना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ मौजूद उस औरत ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम कमज़ोर हो, अभी इतना चल नहीं सकती। मैं तुम्हें बाहिफाजत घर तक पहुंचा दूंगी, फिर मेरी ड्यूटी ख़त्म। ये कहकर उसने बच्चे को अपने साथ लिपटाए रखा। मैं बड़ी ममनून नज़रों से उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिन्नात इतने रहम दिल और हमदर्द हो सकते हैं, या फिर मेरे साथ खुसूसी सलूक था। अचानक ही कुछ ख्याल आने पर मैंने उससे पूछा, आखिर तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम लोग कैसे उस शादी में अचानक चले आए? आखिर तुम लोगों को मेरे बारे में किस तरह मालूम हुआ? मैंने अपने दिल में आए सवालात उससे यकदम पूछ डाले तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, दरअसल तुम जिस घर में काम कर रही हो, उस घर के ऊपर वाले कमरे में हम रहते हैं, और घर में चूंकि चहल पहल थी और रौनक थी, तो हम भी उसी रौनक का हिस्सा बने हुए थे। तुम्हारी हालत हमारी नज़रों से पोशीदा नहीं थी। जब तुम बेहोश होकर गिरी तो मैंने फौरन डॉक्टर साहिबा को बुलवाया और फिर हम तुम्हें वहां से लेकर निकल आए। अगर हम तुम्हें वहीं पर रहने देते तो शायद तुम्हारा इलाज मुमकिन न होता, इसीलिए हम तुम्हें अस्पताल लेकर आए ताकि वहां पर तुम्हारी मुकम्मल देखभाल हो सके। उसके मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उन सारे मराहिल से गुजर कर आई हूँ। जो बच्चा 2 माह बाद दुनिया में आना था, 7वें महीने में ही आ चुका था और मैं उसे लिए अपने घर जा रही थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अकेले उस इतने मुश्किल मरहले से गुजर चुकी हूँ। शायद ये जिन्नात का साथ था या मुझसे उनकी मोहब्बत और खुसूसी तवज्जो थी कि मुझे ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। मैं बहुत आसानी से उस मरहले से गुजर गई। अब सोचती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। मैं जब घर पहुँची तो मेरी सास और असद बच्चे को देखकर हैरान रह गए। उन्हें जैसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चा उन्हीं का है। असद तो उस बच्चे को देखकर निहाल होए जा रहे थे, जबकि मेरी सास भी खुश दिखाई दे रही थी और कहने लगी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम भी वहाँ अस्पताल पहुँच जाते। लेकिन मैंने बेड के साथ टेक लगाते हुए बड़े थके अंदाज में कहा, दरअसल मुझे नहीं मालूम कि शादी वाले घर में कौन वहाँ पर मौजूद था और किस तरह मुझे अस्पताल लेकर गए। मैं तो बेहोश हो चुकी थी। अब मुझे कुछ नहीं पता चला। वो तो जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। अभी भी अस्पताल से एक मेहरबान नर्स मुझे छोड़ कर गई है। मैंने उससे बहुत कहा कि अंदर आ जाए, लेकिन उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो बाहर ही बाहर मुझे छोड़ कर गई। मैंने ये कहकर बेड से टेक लगा ली और अपने बच्चे को गोद में थाम लिया। असद तो निहाल होने वाली नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे असद में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे अभी तक असद का रवैया नहीं भूला था। जिस तरह उन्होंने मेरे साथ पिछले कुछ दिन से सलूक रवा रखा था, मुझे अभी तक वो सब याद था। जिस हालत में मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी हालत में वो मेरे साथ इतने बेगाना हो गए थे कि मुझे किसी अजनबी शख्स का गुमान होता। और अब जबकि मैं उस सारे तकलीफ़दा मरहले से अकेले गुजर आई तो सामने मुझे देखकर खुश हो रहे थे, जबकि मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। असद को भी शायद कुछ दिन के बाद मेरी नाराज़गी महसूस हो गई थी, इसलिए कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना फ़ायज़ा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अम्मी की बातों में आकर तुमसे गलत रवैया इख्तियार किए रखा। अब सोचता हूँ तो शर्मिंदा हो रहा हूँ। तुमने दिन रात एक करके मेरी खिदमत की और ज़रा भी मुझे और मेरी बीमारी और माजूरी का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन अब मैंने बहुत कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया और अम्मी की बातों में आकर तुम्हें जलील करता रहा। असद सचमुच में दिल से शर्मिंदा थे और ये बात उनकी आंखों और चेहरे से आया थी। यही वजह थी कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं, लेकिन आइंदा आप किसी की बातों में आकर मेरी ज़िंदगी अजीरन नहीं करेंगे। अगर गलती मेरी है तो मुझे डांटें, वरना मेरे साथ इस तरह का सलूक मत करें। मैंने असद को साफ साफ कह दिया तो वो सर हिला कर रह गए।
اسد نے بہت پیار سے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ احمد کے آنے کے بعد پورا گھر جیسے جی اٹھا، سارے گھر میں خوشیاں رقص کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ جس شادی والے گھر میں کام کر رہی تھی اب مجھے وہاں سے رقم نہیں ملے گی۔ میں نے جو 2 دن کام کیا تھا اس کے اچھے خاصے پیسے بنتے تھے۔ آخر میں کیا کروں کہ مجھے وہاں جا کر ایک بار پتہ کرنا چاہیے یا پھر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ 1-2 دن میں اسی طرح گھر پر آرام کرتی رہی، لیکن پھر تیسرے دن ساس کو یہ کہہ کر نکل آئی کہ مجھے وہاں سے اپنی اجرت لینی ہے۔ میری ساس میرے اکیلے جانے پر بہت پریشان تھی، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں پہلے بھی تو اکیلی جاتی رہی ہوں، اب ایسا کیا بدل گیا ہے۔ حالانکہ میں نے بہت سادہ انداز میں بات کی تھی، لیکن شاید انہیں طنز محسوس ہوا۔ میں گھر سے نکل آئی اور سیدھا شادی والے گھر پہنچی۔ شادی ختم ہو چکی تھی، گھر پر ایک پرسکون سناٹا پھیلا تھا۔ میں جیسے ہی اندر آئی تو سامنے بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے فائزہ، تم کیسی ہو؟ مجھے پتہ چلا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تمہیں ہسپتال لے گئے، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے جب انہیں اپنے بچے کی پیدائش کا بتایا تو وہ سن کر بہت مسرور ہوئی اور انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی، یہ لو، میں نے تمہاری اجرت اور شگن کے پیسے اکٹھے ایک ساتھ اس میں رکھ دیے تھے۔ مجھے تمہارا انتظار تھا، مگر تم 1-2 دن تک نہ آتی تو میں شاید یہ رقم تمہارے گھر تک ہی پہنچا دیتی۔ بیگم صاحبہ کی اتنی عنایت پر میں خوش ہو گئی۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکلنے لگی تو ایک دم سے میری نگاہ اوپر والے پورشن کے اس کمرے کی طرف پڑی جس کے بارے میں اس نرس نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر اب وہ نرس اور ڈاکٹر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک شناسا سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں خود بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی اپنا موجود ہو، اور اسی احساس نے میرے اندر ایک سکون سا بھر دیا تھا۔ میں وہاں سے نکلنے لگی تو باہر دروازے پر ہی وہ نرس مجھے ملی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب نے تمہیں اوپر بلایا ہے، ان کی بات سنو۔ میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتی تھی، اس لیے فوراً اوپر چلی آئی۔ سامنے ہی ڈاکٹر صاحبہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میرا حال چال پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگی، فائزہ، ہم تمہارے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کی بھی خبر ہے کہ تمہارے شوہر نے معذور ہونے کے بعد تمہیں کام کے لیے گھر سے نکال دیا، اسی لیے میں نے یہ کچھ رقم تمہارے لیے رکھی ہے۔ یہ تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے ہے، مجھے امید ہے تمہارے کام آئے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہہ کر ایک چھوٹی سی تھیلی میری طرف بڑھا دی، جسے سن کر میں حیران رہ گئی اور فوراً ڈاکٹر صاحبہ کو منع کیا، نہیں، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی، یہ رقم تمہارے اور بچے کے لیے ہے، تمہیں ہی اسے رکھنا ہے، میں نہ نہیں سنوں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ کے اصرار میں ایک ایسا حکم چھپا ہوا تھا جسے مجھے ماننا ہی پڑا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھا لی۔ وہ اچھی خاصی بھاری تھیلی تھی، نہ جانے اس میں کتنی رقم تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد سارے راستے میرا دھیان اسی تھیلی میں اٹکا رہا، یا پھر ڈاکٹر صاحبہ کی نیکی اور اچھائی میں۔ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی کوئی اپنا بھی نہ کرتا۔ میں گھر پہنچی تو اسد کو بیگم صاحبہ کی طرف سے ملنے والی رقم کے بارے میں بتا دیا، لیکن اس جنات کی ڈاکٹرنی کی طرف سے ملنے والی تھیلی کے بارے میں نے انہیں نہیں بتایا، کیونکہ وہ میرا اور اس ڈاکٹر کا ایک راز تھا جسے میں اپنے سینے میں ہی دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس کے علم میں یہ بات آئے کہ میں اس بچے کو جنات کے اسپتال میں جنم دے چکی ہوں، ورنہ شاید وہ کبھی مجھے بھی اور اس بچے کو بھی سامنے نہ آنے دیتی اور نہ ہی اس بچے سے پیار کریں گی۔ اسی لیے میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں کسی بھی ایسی بات کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی جس کا میں حصہ نہیں تھی۔ میں نے اسد سے چوری چھپے جب اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک قیمتی لاکٹ سیٹ موجود تھا اور اس کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی، مجھے امید نہیں تھی کہ ڈاکٹر اتنی زیادہ رقم دیں گی۔ میں نے غائبانہ طور پر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس رقم کو اپنے دراز میں لاک کر کے رکھ دیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ اب مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے کوئی پریشانی ہوئی بھی تو وہ ڈاکٹر موجود ہے نا، وہ ہر معاملے میں میری مدد کریں گے۔
اسی بات کے یقین نے مجھے ایک نئی ہمت دی اور میں زندگی کی تلخیوں میں اترنے کے لیے پھر سے تیار تھی۔ اسد کا رویہ بھی بدل چکا تھا اور اب میری ساس بھی بہت خوش رہنے لگی۔ وہ ہر وقت احمد کے ساتھ لگی رہتی، اس کی ناز برداریوں میں مصروف رہتی۔ سوا مہینے کے بعد میں نے جب اسد سے کام کے سلسلے میں بات کی تو انہوں نے حیرت انگیز طور پر مجھے کام پر جانے سے منع کر دیا۔ میں بے حد حیران ہوئی، ورنہ مجھے یہی امید تھی کہ وہ مجھے کام پر بھیجیں گے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ گھر کی بیٹھک میں چھوٹی سی دکان بنا لوں، وہاں پر اپنے کاروبار کو چلاؤں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اگر وہ دکان بنا لیتے تو اس طرح مصروف بھی رہتے اور آمدنی کا بھی ذریعہ رہتا۔ اس سلسلے میں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی رقم بھی دکان پر خرچ کر دی۔ لیکن جس پہلے دن اسد وہاں پر بیٹھے تو ایک سکون کا احساس میرے پورے جسم میں دوڑتا چلا گیا۔ اب دکان پر بیٹھنے سے یہ ہونے لگا کہ اسد سارا وقت مصروف رہتے اور منفی باتیں ان کے قریب نہیں پھٹکتی تھیں، جبکہ اس کے علاوہ آمدنی میں بھی ایک اضافہ ہوا تھا۔ دکان چل نکلی تھی اور اس بات کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس کے علاوہ اس ڈاکٹر کا بھی میری زندگی کے اس اہم موڑ پر ایک خاص کردار تھا، جس کے لیے میں ہمیشہ اس کی مشکور رہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔